بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے امام بیہقی قدس سرہ راوی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 لمبی صورتیں اور زبور کی جگہ تقریباً 200 آیات والی صورتیں اور انجیل کے متبادل سورہ فاتح عنایت کی گئی ہے، جبکہ مفصل صورتوں کے سبب مجھے برتری دی گئی ہے۔ علامہ ابن جریر قدس سرہ اور حضرت ابن مردویہ قدس سرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں کی تفسیر میں روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، 7 مثانی 7 مکرر یہی 7 طوال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی نہ ملی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے 2 مل سکیں۔ حضرت حاکم قدس سرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مکرر آیات اور 7 لمبی صورتیں عطا ہوئیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے 6 ملی ہیں۔ حضرت ابن مردویہ قدس سرہ نے روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ جل شانہ کے اس ارشاد سبع من المثانی کی تفسیر میں فرمایا کہ 7 مکرر آیات ہی 7 طوال 7 لمبی ہیں، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 ملیں، پھر جب انہوں نے تختیوں کو پھینک دیا تو ان سے 2 جاتی رہیں اور بقایا 4 رہ گئیں۔ نیز حضرت ابن مردویہ قدس سرہ نے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سبع من المثانی کی تفسیر میں فرمایا کہ 7 مثانی تمہارے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ذخیرہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کے لیے اس کا ذخیرہ نہیں۔ اللہ کے حبیب اور اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بیہقی قدس سرہ نے شعب الایمان میں اور علامہ ابن عساکر قدس سرہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی، یہ تھوڑا مٹا ہوا ہے، اپنا نجی، اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر ترجیح و فوقیت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن احمد قدس سرہما نے زوائد الزہد میں اور امام ابو لغیم قدس سرہ نے حضرت ثابت ینائی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ، اللہ کے برگزیدہ ہیں اور میں حبیب اللہ، اللہ کا محبوب ہوں۔ امام ابو لغیم قدس سرہ نے معرفت میں حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، ایک دن ہم مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک ایک بادل نمودار ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک فرشتہ اترا ہے، اور اس نے کہا کہ میں مسلسل اپنے پروردگار سے آپ کی ملاقات کی درخواست کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت اب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بازیابی کا شرف حاصل ہوا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی مکرم نہیں۔ امام بیہقی قدس سرہ نے روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر معزز ہیں۔ نیز امام بیہقی قدس سرہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، اللہ جل مجدہ کے نزدیک اس کے سب سے مکرم نائب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب میں امتیازی حیثیت۔ امام ابو لغیم قدس سرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنسبت دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے میں امتیازی حیثیت سے نوازا ہے۔ مثلا اللہ جل علا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح خطاب فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيَضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکاوے گی۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یاد فرمایا ہے، وَمَا يَنْطِقُ
عن الہوا، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ ان دونوں آیتوں کے خطاب میں نفارق یوں ہیں کہ اول الذکر میں اللہ جل مجدہ نے تقدیر وقوع نفسانی خواہش کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف فرمائی، جبکہ دوسری آیت اس سے پہلے کی آیت کے مفہوم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم فرمانے کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفسانی خواہش کی برات و نفی فرمائی گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حالت کی تعبیر اس طرح فرمائی، ترجمہ، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کو یوں بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لانے اور وہاں سے ہجرت فرمانے کے واقعے کو نہایت ہی عمدہ عبادت سے کنایا فرمایا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خروج و ہجرت کی حالت کے بیان میں یہ التزام نہیں رکھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اخراج کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ فرمائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی طرف فرمائی، جیسا کہ فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، اور فرمایا مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ، جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراج و ہجرت کا اظہار فرار سے نہ فرمایا، جس میں کہ ایک طرح کی کمزوری کا شائبہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خروج و ہجرت کو صراحتاً فرار سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ سے گفتگو کرنے سے قبل خیرات کرنا فرض ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں آہستگی سے گفتگو کرنے والے پر اللہ جل مجدہ نے فرض فرما دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو خیرات کرے، اور یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کے لیے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجوکم صدقات، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ امام ابن ابی حاتم قدس سرہ نے روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، جب مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرنے لگا، تو اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو مذکورہ حکم نازل فرمایا۔ پھر بہت سے افراد اس طرح طویل عرض و معروض کرنے سے رک گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل فرما کر اشفقتم، کیا تم اس سے ڈرے، مسلمانوں پر وسعت فرمائی اور پہلا حکم منسوخ فرما کر انہیں رخصت عنایت فرما دی۔ امام سعید بن منصور قدس سرہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستگی سے گفتگو کرنا چاہتا تو پہلے وہ 1 دینار صدقہ کیا کرتا تھا۔ سب سے پہلے اس حکم پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عمل فرمایا اور 1 دینار تصدق فرما کر 10 مسائل دریافت فرمائے۔ پھر اس کے بعد رخصت نازل ہوئی، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، ترجمہ، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بلا حیل و حجت فرض ہے۔ امام ابو لغیم قدس سرہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے سارے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی الاطلاق بلا حیل و حجت فرض فرما دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو ممتاز نہیں فرمایا، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، ترجمہ، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ اور نیز فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے سب لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی علی الاطلاق و بلا امتیاز فرض فرما دیا ہے، جیسے فرمایا،
لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے، جبکہ اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ میں ان کے اپنے قول یعنی ان کی حدیث کو مستثنیٰ فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، یہاں تک کہ بعد میں استثناء ذکر فرماتے ہوئے فرمایا الا قول ابراہیم علی ابی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا۔ امام ابو لگیم کو دسرہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنے عصیان و عرفان، فرائض و احکام اور وعدہ وعید کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر واضح کرنے کے لیے آپ کے اسم گرامی کو بھی ساتھ ہی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانیں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے۔ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ شاق اللہ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے۔ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا۔ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور رجوع کرو۔ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ کذب اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی۔ قرآن کریم میں آپ کے ایک ایک عضو شریف کی توصیف امام ابن سبع قدس سرہ نے فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اندام مبارک کی توصیف و ستائش بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح تامہ کا وصف اس طرح بیان فرمایا قد نارا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کی مدح یوں فرمائی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِكَ، اور اپنی آنکھیں اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کی توصیف اس طرح بیان فرمائی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا۔ دست اقدس اور گردن مبارک کی ستائش اس طرح کی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ فیض گنجینہ کا وصف اس طرح بیان فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔ غم امت کا بوجھ اٹھانے والی کمر اقدس کے بارے میں یوں بیان فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ کبھی بھی نہ سونے والے قلب منور کی اس طرح تعریف فرمائی نزلہ علی قلبک،
تو اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی عظمت اس طرح بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ زمین و آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے جسے امام بزار و امام طبرانی قدس سرہما نے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے میری 4 وزیروں سے مدد فرمائی ہے۔ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، ایک جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام، اور 2 وزیر زمین میں ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام ابو لگین قدسرہ اور حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ آسمانی رعیت کی رعایت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس فرشتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کرام الامام الحاکم قدسرہ اور علامہ ابن عساکر قدسرہ نے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو 7 رفیق مخلص ساتھی دیے گئے ہیں، جبکہ مجھے 14 رفیق دیے گئے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، حضرت فرمائیے تو صحیح وہ 14 رفقا کون کون سے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان میں سے ایک تو میں ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، میرے دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ شدائد و خوائج کے وقت کی 2 دعائیں۔ امام دار قطنی قدسرہ نے مختلف میں حضرت امام علامہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ بھی ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنے پسماندگان کے لیے ایک مقبول دعا چھوڑی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقبول دعائیں چھوڑی ہیں، ایک تو ہے ہماری تکلیف رفع کرنے کے لیے، اور دوسری ہماری حاجات پوری کرنے کے لیے۔ مشکلات دور کرنے کی دعا مقبول وہ دعا جو ہماری مشکلات رفع کرنے کے لیے ہے، وہ یہ ہے، یا دائمن لم یزل یا الہی و الہ آبائی یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اے وہ ذات جو میری اور میرے باپ داداؤں کی معبود ہے، اے آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اور وہ دعا جو ہماری حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہے، وہ یہ ہے، وَمَن یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء یا اللہ یا رب محمد اقضی عنی الدین، اے وہ ذات جو ہر چیز کو کفایت کرنے والی ہے اور جس سے کوئی دوسری شے کفایت نہیں کرتی، اے اللہ، اے اپنے حبیب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، مجھ سے قرضہ اتار دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنا حرام ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے، اور بعض ائمہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر نام رکھنا بھی حرام ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام اور میری کنیت اکٹھی مت کرو، میں ابو القاسم ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام اور میری کنیت کو اکٹھا مت کرو۔ نیز امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آدمی نے ارے ابو القاسم کہہ کر آواز لگائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نابکار نے کہا، جی میری مراد آپ نہیں ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نام جیسا نام تو رکھ سکتے ہو، مگر میری کنیت جیسی کنیت مت رکھو۔
حضرت الامام حاکم قدسرہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا ایک انصاری شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس لڑکے کا نام محمد رکھا۔ یہ نام رکھنے پر باقی انصار کرام ناراض ہوئے اور سبھی کہنے لگے ہم جب ہی راضی ہوں گے جب کہ تو یہ نام رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لے۔ پھر سب انصار کرام علیہم الرضوان نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار نے جو کچھ کہا ہے عمدہ کہا ہے۔ پھر فرمایا تم میرا نام رکھ لیا کرو مگر میری کنیت مت رکھا کرو اس لیے کہ قاسم نیم تو میں ہی ہوں جو تم میں بانٹتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔